یہ واقعہ میری والدہ شمع نورین سیال کے ساتھ پیش آیا۔ میرے والد صوبہ بلوچستان میں پولیس میں ملازمت کرتے تھے۔ ان کا تبادلہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہوتا رہتا تھا۔ والدہ کی شادی کے بعد والد صاحب انہیں بھی اپنے ساتھ پنجاب بلوچستان لے آئے۔ والد صاحب کا اس بار تبادلہ بلوچستان کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ہوا۔ چنانچہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا اور آبادی کے لحاظ سے چھوٹا صوبہ ہے، تو جس علاقے میں والد صاحب کا تبادلہ ہوا، جس علاقے میں ہوا، وہاں آبادی کم تھی۔ والد صاحب کو محکمے کی جانب سے جو گھر دیا گیا تھا وہ آبادی سے دور تھا، اس کے ارد گرد کوئی اور گھر نہیں تھا۔ البتہ تھوڑے فاصلے پر 7-8 گھر تھے، مگر درمیانی فاصلہ اتنا تھا کہ کسی کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ نئے گھر میں والد صاحب نے سامان رکھ دیا اور والدہ کو چھوڑ کر ڈیوٹی پر چلے گئے۔ میرے والدہ نے گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا تو انہیں دروازے کے پاس ایک ہی کنواں نظر آیا۔ والدہ نے کنویں کے قریب جا کر جھانکا تو کنویں میں پانی بھی موجود تھا، جو بظاہر بارشوں سے جمع ہوا پانی لگ رہا تھا۔ والدہ کنویں کا جائزہ لے رہی تھیں کہ اچانک کنویں کی تہہ سے بلی کے بچے کی میاؤں میاؤں کی آواز آنے لگی۔ والدہ نے یہاں وہاں دیکھا تو ارد گرد کہیں بلی کا بچہ نہیں تھا۔ والدہ جانوروں کے لیے درد رکھتی تھی، تو گھریلو سامان موجود مچھردانی کے بانس کو اٹھا کر کنویں کی تہہ میں مار کر پانی میں ہلانے لگیں تاکہ یہ پتہ لگا سکیں کہ بلی کا بچہ کنویں میں موجود پانی کی تہہ میں تو نہیں گر گیا۔ مگر بے سدھ امی نے بانس کو واپس اوپر نکالنا چاہا تو کسی چیز نے بانس کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ والدہ صاحبہ نے بانس کو مزید طاقت لگا کے کھینچا تو بانس اچانک سے کسی نے چھوڑ دیا اور ساتھ ہی کنویں میں زنانہ آوازوں کی ہنسی گونجنے لگی، جیسے ہی بہت سی عورتیں ہنس رہی ہیں۔ والدہ صاحبہ کنویں سے دور ہو کر کمرے میں چلی گئیں اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ دن ڈھلنے لگا۔ جب والد صاحب ڈیوٹی سے واپس آئے تو والدہ نے تمام قصہ والد صاحب کی گوش نظر کر دیا۔ والد نے تمام ماجرا سن کر صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر یہ آسیب زدہ گھر بھی ہے تو آپ کو یہیں رہنا پڑے گا، کیونکہ محکمہ جب ایک بار گھر دے دے تو دوبارہ گھر دینا بہت ہی مشکل کر دیتے ہیں، اس لیے آپ کو بہت پیچیدہ کام کرنا پڑے گا۔ خیر، والدہ خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ گھر میں آئے دن ہمیں صرف 4 دن ہوئے تھے۔ روزانہ رات کو صحن میں کنویں کے آس پاس آدھی رات کو بلیوں کی خونخوار آوازیں آتی تھیں